السلام علیکم محترم سامعین کرام اور ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 53 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے نبی نے کون سی 5 چیزیں بتائی ہیں جنت میں جانے کے لیے، ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اور پیارے نبی نے کون سے 4 برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جی دوستو، اہم ترین حدیث اسی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے۔ جی دوستو، اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اس طرح کی پیاری احادیث کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ جی دوستو، ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 53 کو بیان کر رہے ہیں، فصل ایمان کے بیان یعنی کہ دوسرے چیپٹر میں سے مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا بھی ایمان سے ہے۔ جی دوستو، یہ مال غنیمت میں سے 5واں حصے کا ذکر جو ہے سورۃ الانفال میں، قرآن مجید کی سورۃ الانفال میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ جو مسلمان جنگ کرتے ہیں اس میں سے جو مال غنیمت ان کو حاصل ہوتا ہے اس میں سے پیارے نبی کا 5واں حصہ ہوتا ہے، اسے جو ہے خمس کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ دوستو، ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں جس میں یہ اس کے مختلف راوی ہیں حدیث کے۔ ہم سے علی بن جید نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شیبہ نے خبر دی، انہوں نے ابو جمرہ سے نقل کیا کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا ایک وفد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ وفد دوستو یعنی کہ جو مختلف لوگ اکٹھے ہو کر آتے تھے اسے وفد کہا جاتا ہے، جسے ہم انگلش زبان میں ڈیلیگیشن کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رابعہ خاندان کے لوگ ہیں، وہاں پر کا ایک قبیلہ تھا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ یہ دوستو، وہ کافروں کا جو قبیلہ تھا وہ ان کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، بس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں، یعنی کہ اپنے قبیلے والوں کو بتائیں جو یہاں نہیں آئے، جو نہیں آ سکتے تھے، ہم انہیں بھی وہ جا کے بتا دیں جو قبیلے کے لوگ تھے، اور اس پر وہ عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، یعنی کہ کوئی ہمیں ایسی باتیں بتا دے جو جنت میں داخل ہو جانے کا سبب بن سکیں۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا کہ ہم کون سے برتن استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوستو، معبود اس کو کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو، اور یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچے رسول ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کون سے 4 برتن ہیں دوستو؟ سبز لاکھی مرتبان سے، اور کدو کے بنائے ہوئے برتنوں سے، یعنی کہ کفار پہلے کدو کے بنائے ہوئے برتن استعمال کرتے تھے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ جی دوستو، یہ ان کے بارے میں فرمایا جو وہ قبیلے کے لوگ وہاں پر رہ گئے تھے۔ انہوں نے شروع میں جیسا کہ میں نے حدیث میں بیان کیا کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں کفار کے ڈر سے، اور جو لوگ ملاقات کے لیے آئے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی تھی کہ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتلا دیں جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں، اور ہم اپنے جو پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں نہیں آئے ان کو بھی
ہم یہ باتیں بتا دیں تاکہ وہ بھی جنت میں داخل ہو سکیں۔ یہ دوستو ان باتوں سے ہمیں بھی پرہیز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ اہم ترین حدیث ہے دوستو۔ ہمارے پیارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ان 4 باتوں سے منع فرمایا کہ آپ نے یہ برتن استعمال نہیں کرنے، ان باتوں کو حفظ کرنے کا فرمایا آپ نے۔ تو دوستو اس سے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم حدیث ہے یہ۔ سبز لاکھی کا برتن مرتبان جو ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کرنا، کدو سے بنے ہوئے برتن ہم نے ہرگز استعمال نہیں کرنا، اور لکڑی کے کھوتے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے ہمیں پرہیز کرنا ہے دوستو۔ جی دوستو ہم جو ہے اس حدیث کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ جو ہے ہم لوگ جنت میں جا سکیں، کیونکہ ہمارے نبی نے جس چیز سے منع فرما دیا ہے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس سے اجتناب کرے، اور جس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ ہمیں جیسا کہ پہلے نماز کا فرمایا، زکوٰۃ کا فرمایا ہے، روزے کا فرمایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور 5واں حصہ خمس دینے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس پہ بھی ہم نے عمل فرمانا ہے۔ ہمیں انہی اسلام کی بنیادی باتوں پر عمل کر کے دوستو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح دوستو ایک اور حدیث بھی ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے درمیان جو ہے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک پیارے نبی نے فرمایا کہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز جو ہے میں اپنے اہل البیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جی دوستو ہمیں اہل البیت کی محبت میں جو ہے کسی قسم کا بغض نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ انہی کی محبت جو ہے ہمیں دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائے گی اور آخرت میں بھی ہماری شفاعت جو ہے پیارے نبی فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرے اہل البیت سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ مجھ نبی سے بھی بغض رکھے گا۔ اسی طرح مستدرک الحاکم میں حدیث 4712 میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم یعنی کہ حتیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور پوری زندگی روزے رکھے، تب بھی وہ اگر اہل البیت کے لیے بغض رکھتا ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح دوستو پیارے نبی نے غدیر خم کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ میں آپ کے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، قرآن ہے اور دوسری اہل البیت ہے۔ اور پیارے نبی نے 3 دفعہ فرمایا تھا کہ میں اپنی اہل البیت کے بارے میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، تمہیں خوف دلاتا ہوں، تمہیں خوف دلاتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جی دوستو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس قابل بنائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل البیت سے محبت رکھیں، کیونکہ اہل البیت سے محبت ہی اصل ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ جو 5واں حصہ جو ہے خمس جو ہے یہ اہل البیت کا ہی حق ہوتا ہے دوستو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر حق ہے، کیونکہ سورۃ الانفال میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ جو جنگ کی جائے اس میں سے جو مال غنیمت حاصل کیا جائے اس میں سے 5واں حصہ جو ہے یعنی کہ خمس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ جی دوستو اسی طرح کے پیاری احادیث اور فرمان سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے پیارے نبی کی سنت اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ اسی طرح کی پیاری حدیث کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو ہے مزید آنے والی احادیث کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔